تو درس شفا شریف میں یہاں جو باب باندھا گیا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ادب اور معاشرہ اور اخلاق۔ ایک بات یاد رکھو، آج یہ کہتے ہیں کہ اچھے معاشرہ کو کیسے ترتیب دیا جائے، اس کے بارے میں دنیا میں، پوری دنیا میں قانون سازیاں ہوتی ہیں، تربیت گاہیں بنتی ہیں کہ جی لوگوں کی تربیت کریں، ان کی تربیت ہوگی تو اچھا معاشرہ بنے گا، جب اچھا معاشرہ بنے گا تو پھر اس میں امن اور سکون ہوگا۔ مگر یاد رکھو، ایک بات یاد رکھو، اگر لوگوں نے اچھا معاشرہ تخلیق کرنا ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھائی جائے، نبی علیہ السلام کا حسن اخلاق پڑھایا جائے، حضور علیہ السلام کس طرح لوگوں کا ادب کرتے وہ پڑھایا جائے، حضور کی حیا پڑھائی جائے۔ اور صحیح مسلم کے اندر ہے، اس کو قاضی ایاز علیہ رحمہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وصف جمیل بیان فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام لوگوں سے زیادہ کشادہ سینہ اور سب سے زیادہ بڑھ کر صادق القول اور سب سے زیادہ نرم طبیعت اور سب سے اعلیٰ معاشرہ اور برتاؤ تھا سرکار کا، یعنی نبی علیہ السلام کا کشادہ سینہ بھی کشادہ، یعنی کوئی جیسی بھی بات کہتا اب خندہ پیشانی سے برداشت کرتے۔ صادق القول، نبی علیہ السلام صادق اور امین ہیں، سچی بات کرنے والے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت میں نرمی تھی، نرم طبیعت تھے۔ اور پھر حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیکھا، اور اس واقعے کا وہ ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوٹنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں نے اپنا دراز گوش یعنی خچر یعنی سواری آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی، اس پر ایک کمبل ڈال دیا تو نبی علیہ السلام اس پر سوار ہو گئے۔ تو اس روایت کو بیان کر کے حضرت قیس کہتے ہیں کہ سرکار کی بارگاہ میں جو بھی پیش کر دیا جاتا تو آقا علیہ السلام اس کو قبول فرماتے، یعنی سواری حضور کی بارگاہ میں پیش کی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس پہ سوار ہو گئے، سرکار نے اس سے انکار نہیں فرمایا سوار ہونے سے۔ اور پھر ایک مقام پر یہی بات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حضرت ابن ابی حالہ بھی کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خوش روح، خوش خلق، نرم دل رہتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی بد خلقی، بد کلامی، بازاروں میں چلا کر بولنا، بدگوہی، عیب چینی کبھی صادر نہ ہوتی، اور خواہ مخواہ کسی کی مدح سرائی بھی نہیں کرتے تھے۔ یہ تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصف جمیلہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ روایت کر رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بد خلق بھی نہیں تھے، ایسے بھی نہیں تھے کہ اگر کوئی ملا تو کہ اس سے کیا ملنا ہے۔ اخلاق اتنا اعلیٰ تھا جو ایک بار میں سرکار کو ملا پھر وہ زندگی بھر تمنا کرتا رہا پھر سرکار کو ملو، متاثر ہوئے بغیر نہیں گیا۔ اس لیے ہمیں بھی اپنے اخلاق ایسے بنانے چاہیے۔ ہم کیوں نہیں بنا سکتے بھائی؟ ہماری زبانوں میں مٹھاس کیوں نہیں آ سکتی؟ ہم اپنی زبان سے لوگوں کو کیوں نہیں متاثر کر سکتے؟ اور کبھی سرکار نے بد کلامی بھی نہیں کی، جیسے ہمارے ہاں ہم ایک دوسرے کو گالی گلوچ، بد کلامی، بے حیائی سے مخاطب ہوتے ہیں، نہیں،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی کی بدگوئی بھی نہیں کرتے تھے، کسی کے اندر ایسے ہی عیب تلاش کرنا جیسے ہمارے یہاں ایک رواج ہے، ہر کسی میں عیب تلاش کرنا ہے، خوبیاں نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ خوبیوں کو بیان فرماتے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواہ مخواہ بھی کسی کی مدح سرائی نہیں، یعنی کہ ایک بندے میں وہ صفات ہی نہیں ہیں اور ایسی اس کے منہ پر اس کی مدح سرائی کرتے رہنا تاکہ یہ مجھ سے راضی ہو جائے، نبی علیہ السلام ایسا بھی نہیں کرتے تھے۔ بندے کے اندر جو صفات ہوتی صرف ان کو ہی بیان کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے خوش کلامی بھی فرماتے، کبھی کبھی بیٹھتے سرکار، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں گپ شپ، مگر سرکار کا انداز اپنا تھا، تو جب ان سے مل کر بیٹھتے، ان سے باتیں کرتے، تو نبی علیہ السلام ان کے بچوں سے پیار کرتے، گود میں بٹھاتے، اور سرکار کی عادت تھی کہ آزاد مرد یا کوئی غلام یا کوئی باندی، کوئی غریب سرکار کو دعوت پیش کرتا، سرکار قبول فرما لیتے۔ کوئی یہ عبادت کرتے، بیمار ہوتا، اس کی عیادت کو چلے جاتے، چاہے سرکار کو شہر سے باہر ہی کیوں نہ جانا ہوتا۔ یہ میرے پیغمبر کی مبارک عادات تھی۔ یہ چیزیں ہیں کہ اگر آج ہم بھی اپنائیں، اگر ہم بھی ان چیزوں کو اگر اپنا لیں تو پھر ایک اچھا معاشرہ ترتیب دیا جا سکتا ہے۔ حضرت انس سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نماز فجر کے بعد مدینہ منورہ کی باندیاں پانی بھرا برتن لاتی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک برتن میں اپنا دست مبارک ڈال دیتے، یعنی برکت کے لیے۔ دیکھو عقیدہ یار کیسا اعلیٰ عقیدہ، برتن لاتی، آقا اپنا ہاتھ ڈال دے، میرا نبی اس میں اپنا ہاتھ ڈال دیتا۔ حضور کراہت نہیں کرتے، اور کبھی کبھی کہتے کہ سردی کا موسم ہوتا، سردی کا موسم ہوتا، پھر بھی سرکار ہاتھ ڈال دیتے، اور لوگ پھر اس پانی سے برکت حاصل کرتے۔ یہ عقیدہ تھا صحابہ کا کہ جس چیز کو میرے نبی کا دستے رحمت لگ گیا، پھر اس کو بطور برکت کے لیے صحابہ پیتے۔ تو یہ تھا میرے نبی کا اخلاق، یہ تھا میرے نبی علیہ السلام کی زندگی، یہ تھا میرے نبی علیہ السلام کا حسن ادب کہ سرکار علیہ السلام سے جو ملا، جس وقت ملا، جس حال میں ملا، پھر میرے نبی سے متاثر ہی ہوتا چلا گیا۔